बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर पाक फ़ौज के 6 जो है ना, एक अफसर, 2 सूबेदार और 3 सिपाही शहीद हो गए। मज़ीद तफ़सीलात से पहले सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये मामला अंदर भी गर्म हुआ है, सरहदों के बाहर भी गर्म हुआ है और हर तरफ से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। लगता है इमरान खान से और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कोई बड़ा काम लेना या यहाँ पे कोई बड़ी तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। आप ये देखें कि हुकूमत के अहम इत्तेहादी मोनस इलाही जो कि परवेज़ इलाही के बेटे हैं, वो कहते हैं जी कि बयानात से महंगाई कम नहीं होगी, अमली इक़दामात से कम होगी। बिल्कुल, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप कहते हैं जी कि बिजली, गैस, पेट्रोल और जीएसटी के अंदर जो है ना, इनकम टैक्स के अंदर 50% जो है ना डिस्काउंट दिया जाए और उसके बाद कारोबारी लोगों को बिला सूद कर्जे दिए जाएं। पाकिस्तान की मुआशी हालत ये है कि हम कटोरा लेके भागे फिर रहे हैं आईएमएफ के सामने। इस वक्त में हुकूमत के इत्तेहादी का इस तरह के बयानात देना, दूसरी तरफ से दुश्मन के जो है ना हमलों को तेज़ कर देना। और आपको पता है उस वक़्त जबकि सारे बनारसी ठग जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और जलसा कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, ये वही मियाँ नवाज शरीफ हैं जो कहते हैं जी अभी तो 1 डेढ़ 2 साल हुए हैं और अभी तो मैं 5 साल का मैंडेट लेके आया हूँ और 5 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे तो वोट डलेगा, पता चल जाएगा। अगर मैंने काम नहीं किया तो आवाम मुझे निकाल के बाहर करेगी और अगर मैंने काम किया होगा तो मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा। बेसिकली उनके कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि उनको पता है कि सारी उम्र हो गई उनको सिस्टम को चक्कर देते हुए, सिस्टम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हुए। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आपको बताया कि जनाब जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने कह दिया कि जी मैंने तो कोई पैगाम ही नहीं भेजा। मेरे ख्याल से जनरल साहब ने बड़े गलत टाइम पे अपना जो है ना ज़ुबान खोली है। उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ जब इस्लामाबाद के अंदर जलसा धरना हो रहा था और उसी दिन रात यानी कि जिस रात को 2 बजे मलक रियाज साहब ने जाके ये पैगाम दिया था, अगले दिन सुबह सबको पता चल गया था, हर तरफ ये चीज़ डिस्कस हो रही थी कि रात को 2 बजे मलक रियाज गए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास और उन्होंने उनसे इस्तीफ़ा मांगा। और जब उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा तो उन्होंने इस तरीके से मलक साहब को देखा कि अच्छा जी ठीक है, ले लो इस्तीफ़ा, भी मैं देता हूँ तुम्हें इस्तीफ़ा। और उसके बाद अगले दिन जो है ना फिर आईबी, आपको पता है उस वक्त आईबी को मियां नवाज शरीफ ने बड़े बुरे तरीके से इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के जो कौमी खजाना है पता नहीं कितने 100 अरब रुपया उसके ऊपर सिर्फ इसलिए लगा दिया था कि आप आईएसआई की मुखबरी करें, उनकी ऑडियो कॉल्स को रिकॉर्ड करें जितने भी अफसर हैं। और उस हवाले से आईबी ने मियां नवाज शरीफ को उस वक्त बड़ी हेल्प की थी। बहरहाल ये काम तो हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने सच नहीं बोलना था तो आपको खामोश रहना चाहिए था, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जहाँ तक रिलीफ की बात है तो भाई सबको पता है कि रिलीफ नहीं मिल रहा, मामला ख़राब है। नैब के काम से भी ऐसे लग रहा है कि जैसे वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इमरान खान को समझ आ जाएंगी। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि नैब ने तो ये काम, ये जो लोग हैं ये तो 90 की दहाई से आपको पता है कि किस तरीके से सैफुर रहमान ने पीपल पार्टी की बैंड बजाई थी और उसके बाद पीपल पार्टी ने अपने दौर में इनको खींचने की कोशिश की, लेकिन पीपल पार्टी इस हवाले से इतनी डिसेंट रही थी कि उन्होंने इनको उठा के जेलों में डाल के उनके साथ वो हशर नहीं किया जो इन्होंने जरदारी का किया था। अब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब इस्तीफ़े दो जी। इस्तीफ़े के हवाले से एक मीटिंग हुई है लेकिन वो मीटिंग नाकाम हो चुकी है। पीडीएम के अंदर अपने जो है ना मामलात बड़े ख़राब हुए हैं। मौलाना फजल रहमान ने मीटिंग की जिसके अंदर बंदर बांट करनी थी पीडीएम के ओहदों की। हर पार्टी ये चाहती थी कि हमारा बंदा जो है ना इसका सदर बन जाए, इसकी सरबराही हमारे बंदे को मिल जाए। तो फिर कुछ चीज़ें डिसाइड हुई, लेकिन तो कुछ वर्बली एक चीज़ें डिसाइड हुई हैं। ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी को सिंध की सरबराही दी जा रही है, मुस्लिम लीग नून को पंजाब की सरबराही दी जा रही है। महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं कि जनाब मुझे बलूचिस्तान की सरबराही दें, जबकि खुद मौलाना फजल रहमान केपीके और बलूचिस्तान दोनों की सरबराही जमीयत उलमा इस्लाम के पास रखना चाहते हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जब भी एहतजाज होते हैं, क्यों होते हैं? चलो नवाज शरीफ के बारे में तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ बड़ी अकड़ के एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, जिस तरह वो उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं मियाँ नवाज शरीफ इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन अब इमरान खान तो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के काम कर रहे हैं बकौल अपोजिशन के। तो अब ये सारे का सारा ड्रामा कौन कर रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है?
اب یہ کس کے اشارے پہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس ملک کے اندر جب بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، ایجیٹیشنز ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے. یہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں، یا تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس نے کہا ہے کہ جناب آپ ہمارے خلاف بھی بیان داغتے رہیں اور ہم آپ کو سپورٹ بھی کر دیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور اس کی لیڈرشپ بالکل کھڑی ہوئی ہے اور پاکستان کی کاز کو سپورٹ کر رہی ہے، تو ان کے ساتھ کون ہے؟ پھر اس کے بعد ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہی بچتی ہے جو کہ عمران خان سے بڑا کام کروانا چاہتی ہے. اور یہ کام اس دن سے شروع ہوا جس دن عمران خان نے کہا تھا کہ جناب ہمارا مستقبل چائنا کے ساتھ وابستہ ہے. اور سعودی عرب کو انہوں نے جناب شاہ محمود قریشی نے بڑی سخت کال دی تھی. اس کے بعد بے شک جنرل باجوہ گئے، انہوں نے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی، لیکن معاملات طے نہیں ہوئے ہیں. اور اس وقت عالمی طاقتیں اپنا کوئی نہ کوئی پاکستان سے کام کروانا چاہتی ہیں. یہ فوج ہے جس کی وجہ سے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان لیبیا، شام، مصر یا اس طرح کا کوئی ملک نہیں بنا. اب میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ یار یہ ان کو کیا ضرورت کیا ہے آخر؟ اب آپ بلوچستان میں آئے، بلوچستان میں امن و امان کرا کے آپ نکل گئے، آپ نے لیبیا کے اندر آپ نے جو بیڑا غرق کیا، آپ نے مصر کے اندر کیا، آپ نے شام کے اندر کیا. شام کے اندر روس کا کیا لینا دینا ہے، ترکی کا کیا لینا دینا ہے؟ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اپنے مفادات کو تحفظ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ روس کو پتہ ہے کہ اگر بشار الاسد چلے گئے تو ان کا کام جو ان کے مفادات ہیں شام سے وہ نہیں ہوں گے پورے. اس کے علاوہ مصر سے بہت زیادہ سعودی عرب نے ریلیف لے کے دیا ہے اسرائیل کو. آپ کو پتہ ہے مصر اس وقت سعودی بلاک کے اندر ہے. تو اس طریقے سے جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا تختہ الٹا جاتا ہے، اپنی مرضی کی لیڈرشپ لائی جاتی ہے اور اس مرضی کی لیڈرشپ سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، جس طریقے سے پاکستان کے اندر بھی ماضی کے اندر ہوتے رہے ہیں. یہی ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور یہ وہی بنارسی ٹھگ جو کہ پاکستان کو بار بار، بنارسی ٹھگ بیسیکلی ہوتا وہ ہے جو کہ آتا ہے، آپ کا دوست بنتا ہے، آپ کا مخلص بنتا ہے، آپ کو یقین دلاتا ہے کہ اس سے زیادہ مخلص اور اس سے زیادہ آپ کے لیے دکھ درد کوئی نہیں رکھ سکتا. آپ کے بچے اسکول نہیں جا رہے، آپ کو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں، آپ کو آٹا مہنگا مل رہا ہے، آپ کو چینی مہنگی مل رہی ہے، بہت برے حالات ہیں، نہ ہسپتالوں کے حالات ہیں، نہ اسکولوں کے حالات ہیں. تو میں اگر آتا ہوں تو میں آپ کی جناب کایا پلٹ کے رکھ دوں گا. لیکن جب وہ آ جاتے ہیں تو وہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں، پھر وہ صرف اور صرف اپنا دھندا کرتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں. اور یہی بنارسی ٹھگ پاکستان کی عوام کو پتہ نہیں کتنی دفعہ بے وقوف بنا چکے ہیں. اور اب یہ دوبارہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کافی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں. لیکن کچھ چیزیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے گجرانوالہ کے اندر جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، میاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگ رہی ہیں، پولیس والے بڑے آرام سے کھڑے ہوئے ہیں اور فوٹیج بن رہی ہے، فوٹیج بن کے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے. اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ عمران خان جو کہتا تھا کہ جناب احتجاج کریں، جلسے کریں، ہم آپ کو کنٹینر دیں گے، آخر وہ اتنی سختیاں کیوں کر رہا ہے؟ کیوں پرچے کاٹے جا رہے ہیں کہ جناب کرونا SOP کی خلاف ورزی کر دی ہے اس لیے پرچے کاٹے جا رہے ہیں؟ تو میرے خیال سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون کر رہا ہے. کیا عمران خان کے ساتھ وہ ٹولہ جو بنارسی ٹھگوں کا جو الیکشن سے پہلے آ کے ان کے ساتھ مل گیا تھا اور ان کی حکومت بنانے میں اس نے مدد کی تھی، کیا وہ اندر ہی اندر دوبارہ گیم تو نہیں کر رہے کہ جناب ہم آپ کے پاس واپس آ جائیں گے، عمران خان سے معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے؟ تو آپ بتائیں ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ خود ہی FIRیں بھی ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اور مرکزی لیڈرشپ کو پتہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ڈھیل کے لیے ہو رہا ہے. اگر ان کو ڈھیل آج دے دی جائے تو آج ان کو جو عوام کے دکھ درد ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، جو صحت کا نظام ہے، سب کچھ ان کو بھول جائے گا اور یہ جا کے اپنے اپنے جو غاروں میں جا کے دوبارہ سو جائیں گے. ابھی نیب نے ایک اور نیا کام کیا، جا کے ایک کیس اس وقت ختم کروانے چلی گئی ہے وہ عدالت کے اندر کہ جناب وہ جو 12 پلاٹوں کی الاٹمنٹ کا کیس تھا میاں محمد نواز شریف کے اوپر، اس کو ہم جو ہے نا ختم کرتے ہیں کیونکہ اس کے حوالے سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا، کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو بھی معاملات ہے. ایک دن پہلے جلسے سے ایک دن پہلے یار آپ جا رہے ہیں، کس طرح کی آپ لوگوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں، کس طریقے سے آپ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر نہیں ہے. لگتا
یہی ہے کہ معاملات جو ہے نا اندر سے ہی الجھے ہوئے ہیں، اور کہا کوئی تو یہ کہتا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب اندر گئے اسی لیے ہیں تاکہ انہیں میاں محمد نواز شریف کے بیانیوں کو فالو نہ کرنا پڑے، انہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہ ہونا پڑے، اور کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب نہیں جی میاں نواز شریف بڑا برا تھا، یہ شہباز شریف تو شریف آدمی ہے، اس کے خلاف جتنے بھی کیس تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، تو اس لیے اس کو چلو اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا جی زرداری صاحب تو بہت برے ہیں لیکن چلو جی بلاول صاحب کو لے لیتے ہیں، اور انہوں نے بھی آ کے یہ وہی کرنا ہے اس قوم کے ساتھ جو ان کے بزرگوں نے کیا، ان کے بھائیوں نے کیا، ان کے بڑوں نے کیا۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو اس حوالے سے حالات کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور کسی بھی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو بھی کرے 5 سال کا وہ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں ان کو وہ 5 سال پورے کرنے چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے پھر عمران خان بھی کسی کو حکومت پوری نہیں کرنے دیں گے۔ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کل کو جب میاں نواز شریف حکومت بنائیں گے، یہ پیپلز پارٹی بنائیں گے، اور وہ ہوگی دھاندلی کی حکومت ہوگی، مجھے پتہ ہے دھاندلی کے کئی لیول ہوتے ہیں، یہ تو پوری پنجاب کے جو افسران ہیں ان کو یہ اٹھا کے اپنی مرضی کے یہ ریٹرننگ افسر لگوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد رزلٹ پتہ نہیں کیا کیا اس ملک کے اندر ہو چکا ہے۔ ابھی ایک دم سے آپ نے دیکھا ہے تمام ملازمین کو بھی اپنے حقوق نظر آ گئے ہیں، ہیلتھ ورکر جا کے احتجاج کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون احتجاج کر رہا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے خلاف گھیرا بڑا تنگ ہو چکا ہے، عمران خان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے، چاہے وہ یہی ڈھیل ہو یا چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اپنے مفادات کو نقصان پہنچا کے کوئی غلط فیصلہ کروانا ہو۔ اس حوالے سے ہمیں حالات پہ نظر رکھنی ہے، اور بہت جلد آپ کو آنے والے چند مہینوں میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ عمران خان سے یہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور انہیں کیا ملا اور کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں عزیزوں کاربر ہمسایوں کو خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔